قبر کے حوالے سے، کیونکہ موت کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے قبر کا، اور قبر جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہونی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. اچھا. اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا رونا نہیں آتا، قبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی. آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے والی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اس سے انسان پھنس گیا، یہاں پہ پھنس گیا، تو پھر آگے والی منزلیں بھی بہت مشکل ہوتی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا انسرٹنٹی کی، انسان کو ڈر ہوتا ہے، قبر سے بڑا ڈر آتا ہے. میں خود کبھی اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، انسان کس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو 6 feet انڈر دا گراؤنڈ امیجن کرے کہ ایک بند انسان کو سوچ کے کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ، انزائٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ایکسپیرینس نہ کریں اس چیز کو، علیہ باللہ. تو دیکھیں انسان، میں سوچتا ہوں، اچھا میں نے پھر احادیث کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ اگر انسان قبر کے نیچے جاتا ہے، 6 feet انڈر دا گراؤنڈ جب جاتا ہے، تو اس کو انسان کو کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، کیا یعنی انسان کو کیا چیز چاہے گا وہ الٹیمیٹلی. اوبیسلی جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے گھٹن ہوتی ہے، یعنی انسان چاہے گا کہ میری قبر جو ہے وہ کھل جائے، وسیع ہو جائے. صحیح. یعنی وہ جو ہے نا کہ میں ایک مٹی کے اندر یا ایک چھوٹے سے خانے کے اندر بند ہوں، اور اوپر میرے اوپر اتنی مٹی ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتا. اور اوپر ایک مومن کے لیے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لیے تا حد نگاہ، جہاں تک حتی مد البصر، یعنی یہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے، ہماری آسمان تک جاتی ہے. اللہ امیجن کریں کہ ایک جنتی قبر کے اندر ہے اور اس کے لیے جنت ایسے ہی ہے جیسے وہ اوپن آسمان کے نیچے لیٹا ہوا. سبحان اللہ. یہ یعنی اللہ کی آسانیاں دیکھیں ذرا، رحمتیں دیکھیں، لیکن اس کے لیے ظاہر آپ کو مومن ایمان اور عمل، تو وہ ڈر ختم ہو گیا. بالکل. اچھا دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے انسان کو اس بند کمرے کے اندر کہ چلیں کھل گئی ہے، کوئی ساتھی ہونا چاہیے، اکیلا پن. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک انسان، خوبصورت انسان کی صورت میں انسان کے پاس آ رہے. انسان چلے گا، آواز آئے گی چلنے کی، وہ کہے گا کہ یہ کون ہے، آپ کون ہے؟ کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آپ امیجن کریں قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. یعنی امیجن کریں کہ آپ اوپن آسمان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ گپ شپ لگانے کے لیے، یعنی ایون اگر آپ سو بھی رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا محبت کرنے والا، آپ کا لائل فرینڈ، وہ آپ کا جگر یا آپ کا یار آپ کے ساتھ ہے. اور آپ کو پتا ہے جب یار ہوتا ہے انسان کا، انسان جتنی مرضی مشکل میں ہو، جتنی مرضی مشکل میں ہو، اگر یار کے ساتھ انسان بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے، چلو یار دوست ہیں ساتھ، کوئی نہیں چلا کر کے. اور تیسری چیز، سب سے بڑی چیز جو حدیث میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کانسٹنٹلی اس کو موٹیویشن، یعنی اس کو خوشی اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی ایک ہوتا ہے نا دل لگانے کے لیے، اب جی میں کیا کروں، دوست بھی ہے، چلیں گپ شپ بھی لگا لی، لیکن کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح اور شام 2 ٹائم انسان کو اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا. یہ تمہارا محل ہے. ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور کھڑکی پرماننٹ کھول دی جائے گی، ہوائیں آ رہی ہیں. یعنی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ اپنی قبر کو، یعنی مومن کے لیے امیجن کرے، مطلب یہ شاید ماننا آسان ہے، ہم شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ اگر آپ مومن ہیں نا تو یو آر بیٹر